إن الله كان عليكم رقيبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو تم دیکھو گے کہ حق کو پہچان لینے کے سبب سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور آخر ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہم کو پہنچا ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کرے گا۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں میں سے ایمان لانے والے حضرات کا ذکر کیا ہے۔ ملک حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 بار ہجرت کر کے گئے، اسہمہ نجاشی کی حکومت تھی، یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات مبارکہ ملک حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ روایات کی روح سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنے مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور ضباط کو بھی جمع کر لیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک انہیں پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ بات فتح قدیر میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں دگنا اجر ملے گا۔ بخاری کتاب العلم اور کتاب النکاح۔ آیات مبارکہ میں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، یقیناً یہ آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ یہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ بحوالہ صحیح بخاری، مناقب الانصار کتاب الجنائز، صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسے باغ عطا فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور خوب کاروں کا یہی صلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہیں، اور نہ حدود سے تجاوز کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عزیز ساتھیو، اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ خود حلال اور حرام کے مختار نہ بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کی، اور حرام وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بخشووں اور اشراقی متصوفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ بھی اختیار نہ کرو۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا رہا ہے کہ نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے، بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہیں کریں گے، عورتوں سے واسطہ بھی نہیں رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا
کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ کو بلا کر ان کو حکم دیا گیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ۔ حد سے تجاوز کرنا وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا وہ ناپاک ہیں، یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور افراط بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کی حدود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ تینوں باتیں سخت ناپسند ہیں۔